بچے نے کہا یہ مجھے گھر لے گیا، گھر لے جا کر اس نے مجھے اپنی بیٹھک میں بٹھایا، اس کے باڈی پارٹس کے اوپر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا، اس کے بم کے اوپر ہاتھ رکھنا شروع کر دیا، اور اس نے مجھے ایک الگ سے برگر کی دکان بنانے کا وعدہ کیا۔ یہ ظالم، یہ صفاک انسان، آپ اندازہ کیجئے ناظرین کہ کس طرح اس کو اپنے جال میں گھسیٹ رہا تھا۔ ظاہر ہے 11 سال کا تھا، بحالت مجبوری اپنے والدین کی مدد کرنے کے لیے ایک برگر کی دکان کے اوپر 50 روپے 60 روپے دہاڑی کے اوپر کام کر رہا تھا، لیکن اس کا مالک کچھ طبیعت کا کچھ نیت کا اس طرح ہارا ہوا تھا، اس کا للچایا پن اس کے جسم کے اوپر حاوی ہونا شروع ہو گیا۔ ہم کسی کی اولاد کو پکڑتے ہیں اور اس کے جسم کو دیکھنے کے بعد وحشی درندے کی طرح ایک بالکل گوشت کی دکان کے باہر بیٹھے ہوئے کتے کی طرح رال ٹپکانا شروع کر دیتے ہیں۔ نہ جانے مرد کو مرد کے ساتھ جسمانی استحصال کر کے کیا حاصل ہوتا ہے۔ پروگرام کرائم فائل اور نام یاسر شمعون خان ہمیشہ کی طرح ایک نئی سٹوری، ایک نئی بدفعلی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ نہ جانے مرد کو مرد کے ساتھ جسمانی استحصال کر کے کیا حاصل ہوتا ہے۔ رب العزت کی ذات کو تو آج سے ہزاروں سال قبل بھی یہ حرکت پسند نہ تھی، لیکن آج کے مرد نے یہ گھٹیا وتیرہ کیوں اپنے اوپر طاری کر رکھا ہے، اس کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ کہیں نہ کہیں اس میں سائیکی انوالو ہے، کہیں نہ کہیں تربیت انوالو ہے، کہیں نہ کہیں ہمارا دین سے دوری، یا پھر کہیں نہ کہیں معاشرتی مسائل، یا پھر اس کی گھٹن اس کا اعلیٰ کار بنی پھرتی ہے۔ ناظرین، آپ کو جو میں عبارت پڑھ کے سنانے لگا ہوں، یہ عبارت سننے کے بعد دل کو ضرور تھام لیجئے گا۔ بادامی باغ چوکی جوزف کالونی برگر فروش کی اپنے ورکر کے ساتھ زیادتی کی کوشش۔ آپ کو جب بھی یہ حرکتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے، یہ برگر بنانے والے کرتے نظر آئیں گے، آپ کو یہ رکشہ ڈرائیور نظر آئیں گے، آپ کو یہ ٹکٹیں بیچنے والے نظر آئیں گے، آپ کو یہ جوا کروانے والے قمار باز نظر آئیں گے، آپ کو گھر میں رہنے والے آوارہ گرد لوگ نظر آئیں گے، آپ کو میٹرک فیل عناصر نظر آئیں گے، آپ کو وہ لوگ نظر آئیں گے جو نہ تو زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، جب ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں تو پھر کوئی برگر کی دکان بنا لیتے ہیں، یا کوئی حجام بن جاتا ہے، یا کوئی ٹیمپریری طور کے اوپر پینچر لگانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ شعبہ جات برے نہیں ہیں، لیکن ان میں کام کرنے والے اپنی دوسروں کی ارد گرد کی صحبت کا اثر کچھ یوں رکھتے ہیں کہ توبہ استغفر اللہ عظیم، خدارا معاف فرمائیں۔ چوکی جوزف کالونی پولیس کی بروقت کارروائی، 11 سالہ لڑکے سے زیادتی کی کوشش کرنے والا اوباش گرفتار ہو گیا۔ خیر شاباش ہے سٹی ڈویژن کی یہ پولیس کو، اور جو ان کے ایس پی ہیں، ایس پی سٹی کیپٹن ریٹائرڈ قاضی علی رضا، یہ نہایت ہی ایک پرجوش پولیس افسر ہیں، اور ان چیزوں کے معاملے میں تو ویسے ہی 0% ٹالرنس ہے ان کی۔ یہ پکڑا گیا یہ خبیث انسان، اس سے بڑی خوش آئند بات نہیں ہو سکتی۔ بچہ ملزم کے پاس برگر بنانے میں مدد کرتا تھا، اوباش لیٹ نائٹ اپنے گھر پر لے گیا، اگلے روز کام پر نہ جانے کی وجہ پوچھنے پر بچے نے سب بتا دیا۔ اب بچے نے کیا کچھ بتایا اس ڈیٹیل کے اندر نہیں لکھا ہوا، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بچے نے کہا یہ مجھے گھر لے گیا، گھر لے جا کر اس نے مجھے اپنی بیٹھک میں بٹھایا، اور اس نے مجھے ایک الگ سے برگر کی دکان بنانے کا وعدہ کیا۔ یہ ظالم، یہ صفاک انسان، آپ اندازہ کیجئے ناظرین کہ کس طرح اس کو اپنے جال میں گھسیٹ رہا تھا۔ اس کے باڈی پارٹس کے اوپر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا، اس کے بم کے اوپر ہاتھ رکھنا شروع کر دیا۔ بچہ کیونکہ ایک نسلدار، ایک چوکس آدمی تھا، ظاہر ہے 11 سال کا تھا، بحالت مجبوری اپنے والدین کی مدد کرنے کے لیے ایک برگر کی دکان کے اوپر 50 روپے 60 روپے دہاڑی کے اوپر کام کر رہا تھا۔ اس سے زیادہ دردناک کیا بات ہو سکتی؟ صرف اپنے باپ کو اور اپنی ماں کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہا تھا، لیکن اس کا مالک کچھ طبیعت کا کچھ نیت کا اس طرح ہارا ہوا تھا کہ اس کا للچایا پن اس کے جسم کے اوپر حاوی ہونا شروع ہو گیا۔ اور جب اس کے ساتھ کافی ساری ایسی حرکتیں کرنے میں وہ کامیاب بھی ہوا، اسے گود میں بھی بٹھایا، اس کو ہر طرح کے طریقے سے اس چیز پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ اب بچوں کے ساتھ یہ چیزیں جوڑتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگتا، جسے اچھا بھلا برا کہتے ہیں۔ یہ چیزیں جب بھی میں سوچتا ہوں تو تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہوں، شرم نہیں آتی۔ اور سائیکی کہتی ہے کہ مسٹر بیٹ جو ہے، جو یہ نظام ہے، اس کو غلط نہیں کہتی، میڈیکلی طور پہ اس کے کوئی نقصانات نہیں ہیں، معاشرتی درندگی سے انسان بچ جاتا ہے۔ کیا یہ کام بہتر نہیں تھا؟ کیا یہ کام زیادہ موزوں نہیں تھا؟
ہم کسی کی اولاد کو پکڑتے ہیں اور اس کے جسم کو دیکھنے کے بعد وحشی درندے کی طرح ایک بالکل گوشت کی دکان کے باہر بیٹھے ہوئے کتے کی طرح رال ٹپکانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ خبیث النفس انسان پکڑا گیا ہے، لیکن اس کی عادتیں نہیں چھوٹیں گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرے کی بے حسی اس کو اس کام کے لیے دوام دیتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اسکولوں میں، کالجز میں یا مختلف جگہ کے اوپر جا کر ان چیزوں کی اویئرنیس دیتے ہیں کہ ریڑی بان یا یہ طبقہ جو ریڑیاں چلاتا ہے، رکشہ چلاتا ہے، جو پینچر لگاتے ہیں، جو پان سگریٹ کا کام کرتے ہیں، کیا ان کو کونسلنگ کی ضرورت نہیں؟ کوئی نظام ہے ایسا؟ کوئی ایسی چیز ہے؟ یہ تو والدین نے اس کو تھوڑی سی سیکھ دی ہوئی تھی اس بچے کو کہ بھی تمہارے یہاں پر کوئی ہاتھ رکھے تو سمجھنا کہ وہ تمہارے ساتھ کچھ غلط کرنے جا رہا ہے۔ آج کے دور میں 2024 میں وطن عزیز پاکستان آج بھی اسی پستی کی گہرائیوں میں گرا ہوا ہے، جبکہ چاند کے اوپر بڑے بڑے مناظرے اور بڑے بڑے کام کرنے کے لیے دنیا مرحلے طے کرتی پھر رہی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کا جسم خوبصورت ہے، کسی کی جسم کا ابھار نکلا ہوا ہے، حد تو یہ کہ اپنے ہی پیدا کیے جانے والے بیٹے جیسے بچوں کو بھی دیکھتے ہیں تو ہماری ایکسائٹمنٹ کا لیول ہی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ یہ ایکسائٹمنٹ کسی باشعور انسان کی نہیں ہو سکتی۔ یہ ایکسائٹمنٹ اس انسان کی ہوتی ہے جس کی مذہب سے دوری ہوتی ہے، جس کی تعلیمات 0% ہوتی ہیں، جس کو ماں بہن کا تقدس بالکل بھی معلوم نہیں ہوتا۔ ایسے افراد معاشرے کے لیے نہ صرف اور صرف ایک منحوس لمحہ بن جاتے ہیں، بلکہ یہ ساری حرکتیں ایسے افراد ایک ضد کی شکل میں بھی کرتے ہیں، اپنی فرسٹریشن نکالنے کے لیے بھی کرتے ہیں، اور کسی کو اپنا زیربان کرنے کے لیے بھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ اگر وہ اس گورکھ دندے میں یا اس گندی کاوش میں کامیاب ہو جاتا تو بچہ تو اس کا ساری زندگی کے لیے کانا ہو جاتا۔ بچہ اس کو کم پیسوں میں ملا ہوا تھا ہیلپ کرنے کے لیے، اور اس بچے کی یہ ساری ہیلپ کی مجبوریاں اور یہ ساری چیزیں جو تھیں اس کے گھر کی، وہی غربت تھی جس کی وجہ سے وہ بچہ اس دکان پر کام کرنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا۔ ریاست نے تو جتنی بھی ریاستیں آئیں، جتنی بھی حکومتیں آئیں، یہ آئین کا جو تیا پانجا بھی ہوا ہے، اسی آئین میں لکھا ہوا ہے کہ روٹی، کپڑا، مکان، صحت، تعلیم، یہ سب کچھ تو ریاست نے دینا تھا، اور ریاست کو ہی ماں کہا جاتا ہے۔ جب پورے ملک کی ماں ہی سوئی پڑی ہو اور اس ماں کے اصولوں کے اوپر کوئی گامزن ہونے کو تیار ہی نہ ہو، تو معاشرے کے اس طرح کے بیٹے روزانہ داغدار ہوتے ہیں۔ یہ تو ایک رپورٹ ہو گیا کیس، لیکن کئی ایسے کیسز ہیں جو شرم کے مارے لوگ رپورٹ ہی نہیں کرواتے۔ آپ اپنے گرد و نواح میں دیکھیں، آپ اپنے ہمسائے، اپنے نیبرز میں چیک کریں، آپ اپنے گھر کے اندر ہی اپنی منجی کے نیچے ڈانگ پھیر کے دیکھیں، ایک آدھا فرد نکل آئے گا۔ اور یہاں تک ہی نہیں کہ یہ صرف کسی دکاندار کا وتیرہ ہے، حد تو یہ ہے کہ مقدس رشتے جسے نانا کہتے ہیں، مقدس رشتے جسے ماموں کہتے ہیں، مقدس رشتے جسے دادا کہتے ہیں، مقدس رشتے جسے چچا کہتے ہیں، وہ بھی اکثر و بیشتر ایسی حرکات و سکنات کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ مسجد اذان کتنا بڑا رتبہ ہے، او مائی گاڈ! امام مسجد، آپ سوچیں کتنا بڑا رتبہ ہے۔ کسی مدرسے کا درس دینے والا معلم، کتنا بڑا رتبہ ہے۔ اور ڈاکٹر انجیکشن لگاتے وقت کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں۔ کسی ویلاگ میں اس کے اوپر پوری تفصیل دوں گا، لیکن میرا دل ڈرتا ہے کہ کہیں آپ لوگوں کا دل نہ پھٹ جائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔